اللہ رب العزت کے ثنا نبی مکرم شفیع اعظم حاجی دو جہاں سرور سربراہ حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ محرم الحرام ہے، سید الشہداء شہزادہ ذوالنقبہ نواسہ مصطفیٰ شہزادہ علی المرتضیٰ جگر گوشہ سیدۃ النساء حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی اسی مبارک مہینے کے اندر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک عظیم اور تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی اہلیہ بی بی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے ان کی گود میں آ کے گرائے۔ پریشان ہو گئیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود کے اندر کھیلے گا۔ سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت کروانے کے بعد، ویسے تو عمومی طور پہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جوں ہی نماز کی تکمیل ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنی تیزی سے واپس پلٹتے تھے صحابہ کی طرف کہ جیسے کوئی بندہ کسی گرم چیز پہ بیٹھ جائے تو فوراً اٹھتا ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس پلٹا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ تو نماز میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی بات ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے نا تو حضور کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ بھئی جماعت کے ساتھ جب سلام پھیری جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے سر تو ادھر کو جائے گا، مقتدیوں کا بھی ادھر کو جائے گا، امام کا بھی ادھر کو جائے گا، اور جب مقتدی کا سر ادھر کو جانا ہے تو نظر ادھر ہونی ہے، لیکن وہ ایسے دیوانے تھے سلام ادھر پھیرتے تھے، کن اکھیوں سے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ چہرہ جہاں بھی ہوتا تھا دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھیں ہر وقت بیتاب رہا کرتی تھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام فوراً واپس پلٹتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا دیدار کر سکیں۔ لیکن اس دن 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت کروائی اور سیدھے مولا علی شیر خدا کا بازو پکڑا اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کچھ دیر گزری، انتظار کرتے رہے کہ شاید اب حضور آ جائیں، شاید اب حضور آ جائیں۔
کہ کیونکہ ان کی تو صبح ہی حضور کے چہرے کے دیدار سے ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، تو ان کا تو دن ہی حضور کے چہرے کی زیارت سے چڑھتا تھا۔ تو پریشان ہو کے مسجد سے باہر نکلے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق اٹھے، پیچھے پیچھے دوسرے بھی اٹھ گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی خوشبو مبارک کو سونگھتے سونگھتے، حضور کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے وہ حضرت مولا علی کے دروازے پہ چلے گئے، کیونکہ حضور بتا کے تو نہیں گئے میں کدھر جا رہا ہوں۔ وہ سونگھتے سونگھتے مولا علی شیر خدا کے دروازہ اقدس پہ پہنچے، تو آگے مولا علی شیر خدا دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا علی خیر ہے، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پاک کا دیدار نہیں کروایا اور حضور اٹھ کے تجھے ساتھ لے کے آ گئے، خیریت تو ہے؟ حضرت شیر خدا فرمانے لگے خیر ہی ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے پھر علی خیر ہے، تو باہر کھڑا ہوا ہے، حضور اندر چلے گئے ہیں، تم باہر کھڑے ہوئے ہو۔ تو کہنے لگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے حکم فرمایا کہ علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی فرشتے مبارک دینے کے لیے آ رہے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے پھر صحابہ کو بھی موقع مل جائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت سیدہ پاک کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کان میں اذان پڑھی۔ یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ آج بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کی دلوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو گھٹی میرے پیر صاحب دیں، یا جس مذہبی شخصیت کے ساتھ ان کی عقیدت ہو وہ چاہتے ہیں کہ بھی میرے فلاں جن کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں یا جن کے ساتھ میری قلبی وابستگی ہے، اگر ہو سکے تو وہ میرے بیٹے کو گھٹی عطا کریں، اور یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اذان ان سے پڑھوائی جائے، گھٹی فلاں سے دلوائی جائے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدروں پہ قربان جائیں کہ جن کے کانوں میں اللہ رب العزت کی توحید اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کا اعلان جس ہستی نے پڑھا وہ امام الانبیاء تھے۔ اذان خود حضور نے پڑھی اور اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ پھر 7ویں دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک رکھا گیا، اور 7ویں دن ہی آپ کے بالوں کی چانڈ جسے پنجابی میں کہتے ہیں بال اتروائے گئے 7ویں دن، اور 7ویں دن ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کروایا۔ یہ سنت ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور جو بال اتارے گئے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کروائی۔ یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم مٹھائیوں پہ بڑے پیسے لگا دیتے ہیں، ہم خرافات پہ بڑے پیسے لگا دیتے ہیں، تو جو چیزیں ضروری تھیں دین کے ساتھ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر تھیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی بالوں کو اتروا کے ان کا وزن کروا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کروانا بہت کم معمول رہ گیا ہے، لوگ اس مسئلے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ عقیقہ چلو شاذ لوگ کرواتے ہیں، اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ ہے، لیکن یہ چاندی صدقہ کروانے کے بارے میں بالکل توجہ کم ہے۔ تو بہرکیف 7ویں دن نام رکھا گیا، 7ویں دن بال اتروائے گئے، 7ویں دن ہی عقیقہ کروایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ کے القاب میں سے جو مشہور القاب ہے وہ سبط رسول ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل۔ ریحانۃ الرسول ہے، آقا کریم علیہ السلام کی خوشبو، اور آپ کے دیگر القاب میں سے طیب، سید، مبارک اور سید الشہداء یہ مشہور القاب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے القاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی طرف منسوب کیے گئے۔ جامع ترمذی، مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، میں حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے کہ جو حسین سے محبت کرے، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر، یا جو الفاظ ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اور پھر حضور نے فرمایا حسین صبتم من الاسباط، میری نسلوں میں سے ایک نسل حسین ابن علی ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کا سلسلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر سے چلا۔ آقا کریم علیہ السلام، عام طور پہ اصول یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تلک اور اب سے لے کے قیامت تلک کے لیے اصول اور قانون یہی ہے کہ نسل ہمیشہ باپ سے چلا کرتی ہے، لیکن یہ خاصہ سیدۃ النساء ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے ان دو شہزادوں کی خاصیت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل ان سے چلے گی۔ اور آج تک بلکہ قیامت تلک جتنے سادات آتے رہیں گے، ویسے تو سید کا لغوی جو مطلب ہے وہ سردار ہے۔ عرب کے اندر جو حضرت امام حسن حسین کی نسل ہے ان کو شریف کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو امام حسن و حسین کی نسل ہے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ سید کوئی برادری کوئی ذات نہیں ہے، لیکن ان کی خصوصیت اور ان کے شرف، ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے رتبے، ان کی رفعت کی وجہ سے یہ لقب ان شخصیات کو اور ان کا خون جن رگوں کے اندر موجود ہو ان کے ساتھ خاص کیا گیا۔ عرب والے شریف کہتے ہیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند والے سید کہتے ہیں۔ تو آج تلک جتنے سادات یہاں موجود ہیں وہ سارے یا تو امام حسن کی نسل سے ملیں گے یا امام حسین کی نسل سے ملیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری نسلوں میں سے ایک نسل حسین ہے، یعنی ایک نسل، ایک لڑی امام حسن مجتبیٰ کی ہو گئی اور دوسری لڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نے اتنا کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں حضور کی داڑھی شریف کے اندر داخل کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومنے لگے اور پھر محبت کرتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے یعنی حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ اور یہ میرے کریم کی دعا ہے۔ امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت یہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان کی محبت ہو سچی ستھری اور صاف، اس کے اندر بے ایمانی نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، محبت سچی ہو۔ خدا کی قسم میرے نبی کی دعا ہے، اور یہ ان لبوں سے نکلی ہوئی دعا ہے کہ جن لبوں سے نکلے ہوئے لفظ کبھی رد نہیں ہوتے۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، تیرے منہ جیڑی گل نکلے وہ تیر ہے، کہ اس محبوب کے لب اقدس سے جو نکلتا ہے وہ یقیناً ہوتا ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ایک دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر لب اقدس سے نکلتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری میری دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی دعا کو قبول کرنے کے لیے قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، یعنی قبولیت خود نیچے آ گئی قبول ہونے کے لیے بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرت سیدنا یعلا ابن مرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دعوت پہ گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک میدان کے اندر کھیل رہے تھے، تو صحابہ کی دیگر افراد بھی ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے فرماتے ہیں حضور ہم سے آگے نکلے، اپنے گھٹنے حضور نے زمین پہ رکھے اور اپنے دونوں بازو کھول لیے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین آ جا، لیکن فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھاگنے لگے، جیسے بچے عموماً دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی ادھر کو ہوتے کبھی ادھر کو ہوتے، تو حضور اٹھے تو آقا کریم علیہ السلام بھی امام حسین کے ساتھ محبت فرمانے لگے، جدھر جدھر امام حسین جاتے حضور بھی ادھر ادھر جاتے۔ فرماتے ہیں وہ عجیب منظر ہم نے دیکھا، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا گردن کے پیچھے رکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہائے اقدس پہ بوسہ دیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ بوسہ دیا، اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو ابھی پچھلی حدیث پاک میں نے عرض کیے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹا حسین اوپر چڑھ، تو فرماتے ہیں امام حسین کے قدم پہلے حضور کے گھٹنوں پہ تھے، پھر آہستہ 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 اوپر آتے آتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ پہنچ گئے، وہ سینہ جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس سینہ مقدسہ پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کے قدم اس سینے پہ تھے جس سینے کے اندر کل کائنات کے مخفی علوم رب قدوس نے رکھے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا حسین منہ کھولو، امام حسین نے منہ کھولا تو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان امام حسین کے منہ کے اندر داخل کر دی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس سے محبت کر، یعنی امام حسین سے محبت کر، اور کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کر کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور مسند احمد کی حدیث پاک، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، تاریخ دمشق اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور یہ مشہور حدیث پاک آپ نے تقریباً علماء سے سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے جوانوں کا سردار ایک حسن ہوگا، دوسرا میرا نواسہ حسین ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک حسن مجتبیٰ میرے مصطفیٰ کا نقشہ تھے، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین میرے مصطفیٰ کی تصویر تھے، یعنی چہرہ دیکھنا ہوتا تو امام حسن کو دیکھتے، حضور کی چال ڈال دیکھنی ہوتی تو امام حسین کو دیکھا کرتے، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ اب عشق والے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ حضور کا سایہ تھا نہیں، بھئی اے احمد رضا اگر سایہ تھا تو پھر نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ تمثیل نے اس کے دو حصے کیے اس سائے کے، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے حصے کو حسین بنا دیا۔ یہ سایہ مصطفیٰ تھے، یہ تمثیل مصطفیٰ تھے، یہ تصویر مصطفیٰ تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط قوہ میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادہ پاک حضرت ابراہیم تھے، بی بی ماریہ قبطیہ سے آپ پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہوا، دوسری طرف حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کے شہزادے بیٹے حضور کے، بی بی ماریہ قبطیہ سے جو تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضور نے پہلے ادھر دیکھا اپنے شہزادے کو، پھر ادھر دیکھا مولا علی کے شہزادے کو، حضور نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میں علی کے بیٹے پہ قربان کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو میں فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد چند دن کے بعد آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب بھی امام حسین آتے تھے نا تو حضور فرماتے تھے مرحبا بمن فدیتہ بابنی،
میرے اس بیٹے کو خوش آمدید جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور بڑی محبت کرتے، کبھی امام حسین کی زبان حضور چوستے اور کبھی اپنی زبان حضور امام حسین کو چوسنے کے لیے دیا کرتے۔ حضور ان کے لیے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، میں دونوں شہزادوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور اپنے شہزادوں کو اپنے جو ہے وہ خلق میں سے خیرات عطا فرمائیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ام الحسن فلہ ہیبتی وسودی، جو میرا حسن ہے نا اس کو میں نے اپنا جلال اور اپنی سرداری عطا کر دی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور رہا حسین اس کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سخاوت عطا کر دی ہے۔ ایسی سخاوت اور یار ایسی سخاوت کائنات میں مثال نہیں ملتی کہ امام حسین نے اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے۔ ایسی سخاوت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا کے اندر دکھائی۔ اور ایک دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن و حسین، ایک روایت کے اندر آتا ہے سبز رنگ کے لباس پہن کے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سرخ رنگ کے لباس پہن کے، دونوں شہزادے آئے تو حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، خطبہ دیتے دیتے حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ تو وہ دونوں شہزادے نا چلتے چلتے لڑکھڑا رہے تھے، بھی چھوٹی عمر تھی، تو حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، دونوں کو پکڑا، لا کے ممبر پہ بیٹھے اور اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا، اور حضور فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ہے نا اس میں آزمائش ہے، اور یہ اولاد کی محبت ہے ہی ایسی۔ فرمایا میرے صحابہ دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، مجھے خطبہ چھوڑنا پڑ گیا اور میں اپنے شہزادوں کا لڑکھڑانا برداشت نہیں کر سکا اور میں نے بڑھ کے ان کو پکڑ لیا۔ 11 ہجری کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات سے پردہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ان شہزادوں کے ساتھ محبت کی جو داستانیں رقم کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابوبکر صدیق دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے، وہ بوڑھے صحابی امام حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو محبت کی داستانیں رقم کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ان شہزادوں کی وہ محبت تھی کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا تھا تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دینے والے مولا علی کے شیر تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کا اعلان کیا، 6 مہینے حضرت امام حسن پاک کی خلافت رہی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نزاع چلتا رہا اور وہ خون عثمان کا قصاص کا مطالبہ ان کا بدستور قائم تھا۔ عین میدان جنگ کا موقع تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے اس شہزادے کو اللہ نے سردار بنایا ہے اور اس کے ذریعے اللہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرے گا، اور پھر وہ صلح ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی، امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کی۔ امام حسن پاک نے امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے صلح کر لی۔ اب جس کے ہاتھوں پہ امام حسن پاک نے بیعت کی ہے، کوئی کتا ہی ہوگا جو اس سے بغض رکھے گا، کوئی کمینہ ہی ہوگا جو اس ہستی سے بغض رکھے گا۔ سن 60 ہجری کے اندر امیر معاویہ کا بھی انتقال ہوا۔ امیر معاویہ کا دور حکومت، آپ لاکھ ان سے اختلاف رکھیں لیکن آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، امیر معاویہ نے جو 19 سال حکومت کی ہے، اس پورے 19 سالہ دور حکومت کے اندر لوگ پرانی جنگوں کو بھول گئے، نزاع ختم ہو گئے، جھگڑے ختم ہو گئے، اور جس تدبر اور جس سیاسی حکمت عملی کے ساتھ امیر معاویہ نے نظام حکومت کو سنبھالا، اس کی نظیر بعد میں آنے والے ادوار کے اندر نہیں ملتی۔ پہلے ادوار کی تو مثال ہی نہیں نا، جو ابوبکر صدیق نے حکومت کی، جو حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی، جو عثمان غنی اور مولا علی نے حکومت کی، جو 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت رہی، اس کی تو مثال نہیں، لیکن اس کے بعد کے ادوار میں بہترین طرز حکومت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ کر کے دکھایا۔ یہ امیر معاویہ کا دور حکومت تھا جب اسلام کا پرچم ملتان تک آیا تھا، یہ ہمارا ملتان، یہاں تک اسلامی فوجیں آئی تھیں۔ امیر معاویہ کے دور کے اندر اتنا اسلامی سرحدوں کو انہوں نے وسعت عطا کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی انہوں نے گردنیں اڑا کے رکھ دیں، ان کا وہ انہوں نے کلا کما کیا، اور ان یہودیوں کی نسل آج تک بھی اسی وجہ سے تو اس ہستی سے بغض رکھتی ہے کہ انہوں نے ان کا علاج بڑا ستھرا کیا تھا۔ بہرکیف 60 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ 4 بندے جن کے بارے میں امیر معاویہ نے بھی یزید کو نصیحت کی، ان میں سے ایک حسین ابن علی،
दूसरे अब्दुल्ला इब्न उमर, तीसरे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, चौथे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये चारों ही जलीलुल क़दर सहाबा के बेटे, एक हजूर के चचा हज़रत अब्बास का बेटा, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। ये वो शख्सियत है जंग बदर में जर्द रंग का इमामा पहन के ना फिर रहे थे, मुजाहिदों की सफ़ों में जर्द रंग का इमामा पहन के हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, करीब बिठाया, हुजूर मुस्कुराए। अर्ज़ की हुजूर अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, मुस्कुराने का सबब क्या है? पर मैं आज जिस रंग का इमामा तूने पहना है ना, जिब्राइल भी उसी रंग का इमामा पहन के आया है। आज जो रंग तेरा है ना, आज उसी रंग के अंदर अल्लाह ने सारे फरिश्तों को उतारा है। और यार क्या हस्तियां थी वो, क्या लोग थे जो इस धरती पे रहा करते थे कि जिनकी नकल करने के लिए अल्लाह आसमान के फरिश्तों को उस रंग के अंदर डाल दिया करता था। क्या हस्तियां थी, क्या अजीब लोग थे कि जिनके रंग के इमामों का रंग अल्लाह फरिश्तों को पहना दिया करता था। वो हज़रत ज़ुबैर, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, एक हज़रत उमर का शहज़ादा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वैसे ही सूफ़ी मिजाज थे। हज़रत उमर की वफ़ात के बाद लोग ना इनके पास आए, तो उमर का बेटा अपने बाप का नक्शा है, हाथ बढ़ा तेरे हाथों पे बैत करें। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, फरमाया मेरी वजह से अगर एक मुसलमान का खून बह जाए ना, उसके बदले पूरी दुनिया की बादशाही मुझे मिल जाए, तो मैं एक मुसलमान का खून नहीं बहाऊंगा, पूरी दुनिया की बादशाहत को ठोकर मार दूंगा। ऐसा दरवेश बंदा। तो और चौथे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आपने उलमा से सुना है, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मस्जिद नबी में बैठे थे। वलीद बिन उतबा ने पैगाम भेजा कि मुझे आके मिलो, शाम का वक़्त था। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगे ये वक़्त नहीं है मिलने का। तो इमाम हुसैन कहने लगे भाई लगता है अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशीन हो गया है और अब बैत के लिए हमें बुलाया जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगे फिर अब नहीं जाना, सुबह जाएंगे इकट्ठे होके। तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे नहीं अब बुलाया है तो अब हम जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहने लगे मुझे डर है नुकसान ना पहुँचाए, फरमाया मैं एहतियाती तदाबीर करके जाऊँगा। अपने कुछ ख़ानदानी जवानों को साथ लिया, गवर्नर हाउस के अंदर गए और गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा के पास गए। जाके पूछा भी क्या बात है? उसने कहा मेरे माविया का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। उसने कहा कि जी बैत का मुतालबा है। इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं कोई मामूली बंदा नहीं हूँ, सुबह लोगों के सामने बात करो, अगर सब इस बात को मान लेंगे फिर हम भी सोचेंगे। तो उसने कहा ठीक है आप जाएं। हज़रत इमाम हुसैन वापस पलटने लगे। मरवान बिन हकम पास बैठा हुआ था, उसने वलीद को कहा और कहने लगा कि या वलीद तूने क्या किया है, तूने आज इनको जाने दिया, आज तो ये तेरे काबू के अंदर हैं, आज चले गए दोबारा कभी तेरे हाथों के अंदर नहीं आएंगे, दोबारा कभी तुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्या जवाब देगा यजीद को अगर उसने पूछ लिया कि जब हुसैन आए थे तो तूने बैत लिए बगैर तूने क्यों जाने दिया? तो अब ना वो ऐसी बातें कर रहा था, वलीद को बार बार उकसा रहा था कि तू ना इमाम हुसैन के साथ सख्ती कर। इमाम हुसैन के कानों में बात पड़ी, आप गवर्नर हाउस के दरवाजे तक पहुंच गए थे, वहीं से वापस पलटे। अब हैदरी शेर था, जिस धाड़ के साथ वापस पलटा गवर्नर हाउस के दरो दीवार लरजने लगे, क्योंकि दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जिस अली का नाम सुन के खैबर कांप जाता है, उस अली के शहजादे की जुर्रत का क्या मकाम होगा, उनके रोबो दबदबे का अंदाज़ा कौन कर सकता है। मोहम्मदी किछार से हैदरी शेर बाहर निकला, तलवार न्याम से बाहर निकाली, फरमाया ओ अमीर क्या कहता है, मुझसे ज़बरदस्ती बैत लेगा? तुझे पता नहीं हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वाले हैं, हमारे घर में वही उतरती रही है, हमारे घर की दरबानी जिब्राईल अमीन करते रहे हैं, हमारे तो झूले भी अल्लाह के फरिश्ते झुलाते रहे हैं, कैसी बात तो कर रहा है। उसने कहा नहीं हजरत आप छोड़ें, आप जाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। अब रातों रात हिजरत की, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने एक दिन बाद हिजरत की और दोनों ही मदीना नूर से मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का नूर के अंदर आके अब सहाबा किराम से मुशावरत शुरू हुई और आखिर फैसला ये हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा जाए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए तो पहले दिन 40,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया हालात साजगार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। इमाम हुसैन ख़त मिलते ही रवाना हो गए। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद रातों रात कूफे के अंदर आया
اور چھپ کے گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوا، اور اس نے راتوں رات ہی کوفے کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو بلا کے ان کو ڈرایا دھمکایا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ لگا عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، آپ تقریباً 60-70 ہزار کے قریب کوفی فوج کو لے کے آپ نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اگلے دن وہ سردار تو پہلے ہی اندر موجود تھے، وہ سردار دیواروں پہ کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرانے لگے کہ چلے جاؤ اور جب وہ حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ بات کرتے کرتے حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی، 10 ادھر کو گئے، 20 ادھر کو گئے، 100 پیچھے کو بھاگا، 200 ادھر کو نکل گیا۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے سردار کا منہ رکھتے ہوئے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ جب صبح حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے تو 60-70 ہزار بندہ تھا۔ جب نماز مغرب کی جماعت شروع کروائی تب بھی پیچھے بندے موجود تھے۔ جب نماز مغرب کا سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ وہ جو کہتے تھے ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، وہ جو کہتے تھے ہم حضرت علی پاک کے محب ہیں، ہم شیعان علی ہیں، سارے ہی بھاگ گئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ امام حسین کو اس کی خبر ملی، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ روانہ رہے۔ یکم محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر کا آمنا سامنا ہوا۔ 1000 کی فوج لے کے حر آئے تھے امام حسین کو روکنے کے لیے، عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اب آمنا سامنا ہو گیا، امام حسین اس کو نہ کبھی ادھر کو جاتے وہ پیچھے پیچھے، امام حسین پھر رستہ بدلتے وہ پھر پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے امام حسین نے پھر ایک جگہ پہ آ کے فرمایا یہاں پہ خیمے گاڑ دو۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی حضور یہ وادی طف ہے۔ امام حسین نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے سچ کہا تھا۔ عرض کی حضور کیا کہا تھا؟ فرمایا میرے کریم نے فرمایا تھا کہ میرے شہزادے کو میری امت کے لوگ وادی کربلا کے اندر شہید کریں گے، اور یہ وہی جگہ، لہٰذا خیموں کو گاڑ دو، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکم محرم الحرام، پھر 2 محرم الحرام کے اندر میدان کربلا کے اندر خیموں کو نصب کیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر نا یہ الفاظ آتے ہیں، یکم محرم الحرام کو حر کا 1000 کا لشکر آ رہا ہے، امام حسین آگے موجود ہے، فرات کے کنارے تھے، حر کا 1000 کا لشکر آیا تو امام حسین نے نا اپنے ساتھیوں کو کہا جلدی جلدی دریا سے پانی بھرو، اور یہ لشکر آ رہا ہے، پیاسے ہوں گے، ان کو پانی پلاؤ، ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ ان کو پانی پلایا گیا۔ ساتھیوں نے کہا حضور 1000 ہے، ابھی آسانی سے نمٹ لیں گے، پیچھے سے اور آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ہم ابتدا نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے۔ اور پھر 2 محرم الحرام کو خیمے نصب کیے گئے، ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا، پھر مذاکرات چلتے رہے، اور 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ آج نا پانی پہ پیرا بٹھا دو۔ 500 بندے اس نے مقرر کیے کہ نہر فرات پہ 500 بندے قطار میں کھڑے ہو جائیں، کوئی دریائے فرات سے اب پانی نہ لے کے جائے۔ 7 محرم الحرام کے دن ان پہ پانی بند کیا گیا جنہوں نے ان کو آتے ہوئے پانی پلایا تھا، وہ جو جامع کوثر کے مالک تھے، حوض کوثر جن کی ملکیت تھا، وہ اگر ایڑی مار دیں تو قدموں کی ٹھوکر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے 50 بندے دے کے حضرت عباس کو بھیجا، فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ 30 سوار تھے اور 20 پیدل تھے، 50 بندے گئے پانی بھرنے کے لیے، اور انہوں نے پھر تھوڑا سا جھگڑا ہوا بھی، لیکن علی کے شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ حضرت غازی عباس علمدار جن کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے جب کوفے کے بازار میں نکلتے رہتے نا تو لوگ اعلان کرتے تھے لوگوں جس نے علی کو نہیں دیکھا وہ عباس کو دیکھ لے۔ یہ مولا علی کا نقشہ ہے، یہ مولا علی کی تصویر ہے، حضرت غازی عباس علمدار۔ اس شہزادے کا مقابلہ کوئی کر سکتا تھا؟ 20 مشکیزیں پانی کے بھر کے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ اور پھر 8 محرم الحرام کو مذاکرات شروع ہوئے، وہ طویل قصہ، اور پھر 10 محرم الحرام کو جنگ شروع ہو گئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں سے سب سے پہلے جس بندے نے اپنی قربانی پیش کی اس کو جناب حر کہا جاتا ہے۔ وہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار 10 محرم الحرام کو سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ حضور مہربانی کریں، ایک التجا ہے۔ فرمایا کر۔ عرض کی حضور پہلے میں نے آپ کو روکا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا نوبت یہاں تک آئے گی تو کبھی نہ روکتا، تو حضور مہربانی کریں میری غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ فرمایا تو کس در پہ آیا ہے؟ ہم تو اس کریموں کی نسل سے ہیں
جو چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. ہمارا تو خاندان کریموں والا ہے، آ گیا تو چل جا تجھے معاف کر دیا. عرض کی حضور ایک اور منت ہے. فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور سب سے پہلے آپ پہ اپنی جان قربان کرنے والوں میں میرا نام ہونا چاہیے. فرمایا جا پھر نکل. اور سب سے پہلے میدان کربلا کے اندر جس نے امام حسین کے قدموں پہ اپنی قربانی پیش کی اس کو جناب حر کہا جاتا ہے، وہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں رک کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، آج تک کرتوت بھی کالے، کپڑے بھی کالے، اندر بھی کالے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بغض بھی کالا ان کے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی احد کے اندر فلاں جنگ سے واپس چلا گیا تھا. میں سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ حضرت حر کے بارے میں کیا موقف ہے؟ انہوں نے امام حسین کو روکا نہیں تھا؟ جی روکا تھا. پھر یہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ جی جنتی ہیں. کیوں؟ امام حسین نے معاف کر دیا ہے. تو اگر کوئی میدان احد کے اندر یا بدر کے اندر کفار کے لشکر کی طرف سے آیا ہے تو اگر اس کی معافی پہ مور رب نے قرآن کے اندر لگا دیا تو پھر کون کمینہ ہے ان کے پچھلے گناہوں پہ اعتراض کرنے والا؟ جی احد کے اندر فلاں آیا تھا، بدر کے اندر فلاں آیا تھا، اور بھئی مانو ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر کے قرآن کے اندر ان پہ رضی اللہ عنہم کی مور لگائی ہے. برکب اب رفقا شہید ہوئے، جو یار دوست تھے بیلی تھے سارے شہید ہو گئے. اور پھر حضرت امام حسین کے خانوادے کی باری آئی. آپ خانوادہ امام حسین کے شہیدوں کا نام آپ نے علماء مقررین واعظین سے سنے ہیں. جی غازی عباس علمدار مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں. جی ہوئے ہیں. حضرت امام قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں. جی ہوئے ہیں. بھئی باقی شہیدوں کے نام کون بتائے گا؟ میدان کرب و بلا کے اندر مولا علی شیر خدا کے جو شہزادے شہید ہوئے ہیں، وہ 6 شہزادوں کا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. ان میں سے ایک حضرت غازی عباس علمدار ہیں، دوسرے حضرت جعفر ابن علی ہیں، تیسرے حضرت عبداللہ ابن علی ہیں، چوتھے حضرت ابو بکر بن علی ہیں. کیا نام ہے جی؟ کیا نام ہے حضرت علی کے بیٹے کا؟ ابو بکر بن علی. 5ویں بیٹے کا نام عمر بن علی ہے. 6ویں بیٹے کا نام عثمان بن علی ہے. حضرت مولا علی کے 3 بیٹے وہ تھے جن کا نام 3 خلفاء کے ناموں پہ تھا. ایک ابو بکر بن علی، دوسرا عمر بن علی، تیسرا عثمان بن علی. بلکہ تاریخ نگار کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی میدان کرب و بلا کے اندر امام حسین پاک کے مزار اقدس کا جو نقشہ ہے، امام حسن پاک کے پہلو کے اندر ایک ابو بکر بن علی دفن ہے، دوسرے عمر بن علی دفن ہے. جو میرے مصطفیٰ کے مزار کا نقشہ ہے وہی نقشہ امام حسین کے مزار کا ہے. وہاں بھی ابو بکر و عمر میرے کریم کے پہلو کے اندر ہیں، یہاں بھی ابو بکر و عمر امام حسین کے پہلو کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جو بیٹے ہیں ان کے نام سنیں. امام حسن پاک کے ایک بیٹے کا نام سنتے ہیں آپ، جناب قاسم بن حسن کا نام. جناب قاسم بن حسن شہید ہوئے ہیں، لیکن حضرت امام حسن پاک کے ایک شہزادے جو شہید ہوئے ان کا نام ابو بکر بن حسن ہے. دوسرے شہزادے جو شہید ہوئے ان کا نام عمر بن حسن ہے. تیسرے شہزادے جو شہید ہوئے ان کا نام بشر بن حسن ہے. چوتھے شہزادے جو شہید ہوئے ان کا نام عبداللہ بن حسن ہے. اور 5ویں شہزادے جو امام حسن پاک کے شہید ہوئے ان کا نام قاسم بن حسن. یہ 5 شہزادے امام حسن پاک کے شہید ہوئے. اور پھر بی بی زینب پاک کے 2 شہزادے حضرت اونو محمد نے بھی اپنی قربانیاں پیش کیں. حضرت قاسم بن حسن کو کون نہیں جانتا؟ وہ جن کو امام حسن پاک نے پرچی پہ کچھ لکھ کے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو کھولنا. جب میدان کرب و بلا کے اندر کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ بیٹے قاسم اگر میرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آ جائے. یار باپوں نے کہا تھا کہ بھائی پائیاں دے درد بنڈاندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں. یار کیسا یہ عظیم رشتہ رب نے بنا دیا ہے کہ بھائی دنیا سے جانے کے بعد بھی بھائی کا بازو بنا ہوا ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے بھائی پہ اگر مشکل وقت آ جائے تو میرے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کرنا. پھر جناب قاسم کی شہادت کے بعد شہزادہ علی اکبر، یہ وہ میرے پاک حسین کا شہزادہ تھا، 19 سال کا جوان. جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا وہ علی اکبر کو دیکھ لے، وہ حسین کے شہزادے کے چہروں کو دیکھ لے. یہ تصویر مصطفیٰ ہے، یہ نقشہ مصطفیٰ ہے. جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہیں کیا وہ حسین کے شہزادے علی اکبر کا دیدار کر لے.
وہ جناب علی اکبر 19 سال کا جوان جب میدان کرب و بلا کے اندر نکلا تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے جب میدان کرب و بلا کے اندر نکلے تو 19 بندے قتل کر کے واپس آئے تھے، اور آ کے اپنے ابا جی کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہنے لگے ابا جی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاشمی شیر نے، علی کے پوتے نے آج میدان کربلا کے اندر اپنی بہادری کے کیا جوہر دکھائے ہیں۔ پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور حضرت شہزادہ علی اکبر کا بھی وصال با کمال ہوا، اور سب قربان کرنے کے بعد پھر شیر خدا کا لخت جگر، میرے مصطفیٰ کا نواسا، وہ جن کے لیے حضور نے سجدوں کو لمبا کیا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا دولہا بن کے نکلے۔ امام حسین پاک کے میدان جنگ میں جانے کا انداز ہی بڑا عجیب تھا۔ حفیظ جلندری نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، اس نے کہا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ شکست ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ آخر میں ایک بات جب میں آپ کی بارگاہ کے اندر یہ رکھنا چاہوں گا، آج ہم خود کو حسینی بھی کہتے ہیں، آج 10 محرم الحرام کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے بھی ہیں، لیکن یارو آج اگر ہمارا نوجوان شراب کی بوتل کھولتا ہے تو وہ کس منہ سے خود کو حسینی کہتا ہے؟ وہ کل میدان معاشر کے اندر کس منہ سے میرے پاک حسین کا سامنا کرے گا؟ آج اگر ہم قرآن اور نماز سے غافل ہیں تو ہمارا تعلق کتنا پاک حسین سے ہے، کہ جن کے خیموں سے قرآن کی آواز بند ہونا تو دور کی بات مدم بھی نہیں ہوئی، میدان کرب و بلا کے اندر گرم اور تپتی ہوئی ریت کے اندر جنہوں نے کربلا کی ریت کے مسلح بنا کے با جماعت نمازیں ادا کی ہیں، جن کے شہزادے نے گرم دھوپ کے اندر بھی اذانیں بلند کی ہیں، آج اگر ہم بے نمازی ہیں تو کس منہ سے پاک حسین کا سامنا کریں گے؟ واقعہ کربلا کی تقریریں سن کے رونے والوں، کتنے سپارے پڑھ کے ماہ محرم الحرام میں امام حسین کو تحفہ پیش کیا ہے؟ ابھی سوچا اس بارے میں؟ واقعہ کربلا سنا، روئے، بڑا آہو بکا کی، آہو زاری کی، لیکن کتنے سپارے قرآن کے پڑھے ہیں؟ میرے پاک حسین نے تو سر کٹوا کے بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، اور اہل بیت پاک کی اسیری کے واقعات سن کے رونا یہ بعد میں کر لینا، لیکن پہلے یہ تو دیکھیں اہل بیت پاک کی ان پاک مخدرات پاک کی ان اسیری کے واقعات کو ذکر کر کے بڑا روتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور کیا ہے کہ ان پاک بیبیوں نے جو سبق ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ پردہ میرے گھر کے اندر ہے یا نہیں؟ غازیان کرب و بلا کی بھوک پیاس کا ذکر سن کے بڑا تڑپتے ہیں، لیکن ہمیں ماہ رمضان آتا ہے تو ہم روزے کتنے رکھتے ہیں؟ وفاداران کرب و بلا کی وفاؤں پہ اشش کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ دین کے ساتھ ہم کتنے وفادار ہیں؟ میرے بھائی، ماہ محرم الحرام جب آتا ہے یہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں آتا، یہ کچھ سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے۔ اگر پاک حسین نے سب کچھ قربان کر کے بھی دین سے منہ نہیں نہ موڑا تو پھر حق ہمارا بھی یہی بنتا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو پھر سب کچھ جاتا ہے چھوٹ جائے، لیکن ایک دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح